حیثیت قوم بے شمار مسائل کے شکار ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کہ جس کام کے لیے ہمیں بنایا گیا، جو مشن ہمیں سونپا گیا، ہم اس کو ادا کرنے میں قاصر رہے، اور نتیجتاً آج وطن عزیز ایک کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہا ہے کہ عوام الناس بے چین ہیں اور بے آرام ہیں، غربت کا دور دورہ ہے، بے انصافی کا دور دورہ ہے، اور کوئی اپنے گھر میں محفوظ نہیں، چادر اور چار دیواری سب غیر محفوظ ہیں، اور ایسا ایک اودھم اور تماشا مچا ہوا ہے ملک میں کہ رونے کو دل کرتا ہے کہ ہم کہاں پہ پہنچ گئے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم نے جب کلمہ اپنے نبی کا پڑھا اور اس کے بعد ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر میرا رب فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ پرسنٹ، کچھ فیصد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مکمل حوالگی ہے۔ جب ہم نے اللہ کو اللہ مانا اور اس کو اپنا معبود مانا، یہ عبادت کے لائق میرا رب ہی ہے، اور اپنے نبی کی اتباع کو اپنے اوپر لازم گردانا جانا، تو گویا ہم نے پورے کے پورے خود کو دین کے حوالے کر دیا، خود کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دیا۔ جس کام سے ہمیں میرا رب منع کرے گا ہم رک جائیں گے، جو کرنے کو کہے گا وہ کام ہم کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے نبی کا فرمان بھی، جو آپ فرمائیں گے وہ ہم کریں گے، جس سے روکیں گے ہم رک جائیں گے۔ عمومی طور پہ ایسا کرنے کو شریعت کہتے ہیں، اور کلمہ جو ہے یہ نچوڑ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم حوالے ہو جاتے ہیں اللہ اور رسول کے، ہماری مرضی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم کلی طور پہ، جزوی نہیں، کلی طور پہ اپنے رب کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ وہ سودا ہے جو ہم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم احکامات خداوندی کو مانیں گے اور اتباع رسول کریں گے۔ آج ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، اور کیا ہم ایسا کر رہے ہیں جو مسلمانی تقاضا ہے، جو دین کا تقاضا ہے، ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، میرے نبی ایک نظام لائے، ایک نظام حیات لائے، جو پیدائش سے لے کر قبر تک، گور تک ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو میرے رب نے بھیجا، میرے نبی لائے، اور ہم آپ کے لیے لائے کہ اس نظام کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے۔ پھر آپ نے یہ کر کے دکھایا۔ یہ قرآن ہمارا آئین ہے، اور سنت و حدیث جو ہے یہ ہمارے رہنما ہے، اور یہ آئین ہمیں میرے رب نے دیا ہے، اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ میرے نبی نے سیاست کی، اور سیاست کی وجہ سے یہ حکومت وجود میں آئی جسے مدینہ کی ریاست کہتے ہیں۔ اور یہ سیاست جو ہے یہ کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔
میں کچھ آپ کے شکوک و شبہات بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہوتی. مسلمانوں کی سیاست ہوتی ہی مسجد میں ہے، کیونکہ ہماری سیاست قرآن کی تابع ہے، دین کی تابع ہے. اس لیے ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ کس کے دین کی تابع ہے. تو ہماری سیاست کے مراکز اور محور وہ مساجد ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ ان کے مرکز ہیں جہاں پہ سیاست بھی پھوٹتی ہے، اخلاقیات کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، قانون سازی بھی وہاں پہ کی جاتی ہے. گویا وہ بیٹھک ہماری مسجد میں ہے، ہمارے رب کے گھر میں بیٹھ کے یہ نیکی کے کام کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری سیاست دین ہے. ہماری سیاست دین سے باہر نہیں ہے. ہم مسلمان کی سیاست قرآن سے باہر نہیں ہے، عین قرآن کے مطابق ہے، عین دین کے مطابق ہے. اور میرے نبی نے یہ کر کے دکھایا. سیاست کی، مسجد میں بیٹھ کے کی، اور اس کے بعد اس قانون لاگو کیا، شریعت لاگو کی پورے مدینہ کی ریاست میں، اور نتیجتاً قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں بھی منہدم ہو گئیں، ٹوٹ پڑی اور آپ کے قدموں میں جھک گئی. یہ کیا تھا؟ یہ اسلام تھا. قوت کس کی تھی؟ اسلام کی قوت تھی، شریعت کی قوت تھی، شریعت کا راج تھا. شریعت میرا رب کا بھیجا ہوا نظام ہے. پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، انہوں نے اس نظام کو آگے بڑھایا اور پوری دنیا میں فاتح ٹھہرے، بڑے بڑے ممالک فتح کیے، اور سب سے بڑی اسلامی سلطنت دنیا میں قائم کی. کس کے بلبوتے پر؟ کیا تھا مرکز؟ کیا تھا؟ اسلام. اسلام کی وجہ سے طاقت کہاں سے ملی؟ اسلام سے طاقت ملی. طاقت کس میں ہے؟ اسلام میں ہے. اب یہ بات ہمیں ہمارے سمجھنے کی ہے، ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے اپنا طریقہ چھوڑ کے، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ کے، اپنے قرآن کو چھوڑ کے ہم نے کافر کا نظام اپنے اوپر لاگو کر رکھا ہے. جمہوریت کے خالق کون ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جمہوریت کو بنانے والے کون ہیں؟ جواب دیں گے آپ مجھے یا میں دے دوں؟ جمہوریت یہود و نصارہ نے بنائی ہے. یہ نظام ان کا بنایا ہوا ہے. جمہوریت کا اسلام کے ساتھ یا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ غلیظ نظام ہے اور غلیظ لوگوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس کو چلانے والے بھی غلیظ ٹھہرے، کیونکہ سامراجی نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، اور ہمارے ملک میں رائج ہے. چلانے والے بھی انہی کے گماشتے ہیں، انہی کے پیروکار ہیں. یہ نظام بھی گندا اور اس کو چلانے والے بھی گندے. آپ کے سامنے 76 سال تک ان لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے. بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، نوجوان بیٹھے ہیں. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پاکستان کا کیا حشر کر دیا گیا ہے اس جمہوریت کی وجہ سے؟ یہ آپ کو سزا مل رہی ہے، یہ ہمیں سزا مل رہی ہے رب کی طرف سے کہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی بنیاد پر کہ اسلام پاکستان بنے گا اور یہاں دین کا رول ہوگا، اسلام کا قانون چلے گا، اور ہمارا آئین قرآن اور حدیث ہوگا. لکھا ہوا ہے، آج بھی آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ عمل اس پہ کوئی نہیں کرتا. تو میرے دوستو، جب ہمارا مزاج شریعت والا، کافر کا مزاج جمہوریت والا، اب جب جمہوریت ہم نے سنبھال لی ہے اور شریعت کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے، پھر کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ مسلمانی کسے کہتے ہیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جب اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، اپنے نظام کو چھوڑ دیا، اپنے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا اور کافر کے طریق اپنا لیے، یہ نظام ہے جس نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے.
آج آپ کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں یونیورسٹیز میں؟ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں کالجز میں اور یونیورسٹیز میں؟ یہ کیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ یہ اسلام نے دیا ہے؟ یہ نظام، یہ کردار کس کا ہے؟ یہ کردار جمہوریت کا پیدا کرتا ہے. یہ جمہوریت نے آپ کو یہ تحفے دیے ہیں. جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سارا نظام درہم برہم ہے. رشوت خوری، سفارش. تباہی. سارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں، سارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں. آپ غور نہیں کرتے ہو. مسلمان کا کام ہے غور کرنا. اگر غور کرے گا تو اسے بات سمجھ آ جائے گی. آپ غور کرو کہ یہ آپ کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے نا. آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ آپ لڑ سکتے ہیں؟ آپ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے نا. کیا آپ کا حق نہیں ہے الیکشن لڑنا؟ کیا یہ ہر ایک کو حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ ووٹ دے؟ کہ صرف اہل علم کے لیے ہے یہ؟ اسلام میں رائے صاحب رائے کے لیے ہے. جو صاحب رائے ہے وہی رائے دے. جو صاحب رائے نہیں ہے وہ رائے نہیں دے سکتا. ایک جاہل یا ان پڑھ اس کی رائے قبول نہیں ہوتی. ایک عالم کی رائے قبول ہوتی ہے، ایک دیندار کی رائے قبول ہوتی ہے، ایک صالح مرد کی ہوتی ہے، نیک پارسا آدمی کی ہوتی ہے، صاحب بصیرت کی ہوتی ہے. کسی دانائی والے کی رائے جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ہندو کی بھی رائے ہے اور عیسائی کی بھی رائے ہے اور سب کی رائے دیتے ہیں اور لوگوں کو چنتے ہیں. پھر کیسے چنتے ہیں؟ رشوت دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ضمیر خریدتے ہیں، دھونس سے، دھاندلی سے، بےایمانی سے، کرپشن سے. یہ آپ کا الیکشن ہوتا ہے. اس میں اب ہم اس الیکشن میں ہیں نا. مجھے پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے وسائل کوئی نہیں ہے. ہم سارے جتنے دوست ہیں مل جل کے اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں دین کی خاطر. میں اکیلا خرچ نہیں کر رہا ہوں، میرے کارکن سارے خرچ کر رہے ہیں. اپنی موٹر سائیکلوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ پھرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، خرچے کر رہے ہیں. مجھ سے نہیں مانگتے ہیں خرچہ. یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں 3 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ رکھو جی پرے. تھا کہ ہم اور آپ، کوئی نیک آدمی، کوئی غریب آدمی، جتنا مرضی پارسا ہو، ولی اللہ ہو، لیکن وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ نظام جمہوریت ہے. کون الیکشن لڑ سکتا ہے؟ جس نے بدماشی سے، جاگیردار ہے، نواب ہے، کارخانہ دار ہے، سٹے باز ہے، جوئے باز ہے، منشیات فروش ہے. یہ جس نے پیسہ دھن دولت نے ناجائز ذرائع سے اکٹھی کی ہوئی ہے، وہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ الیکشن میں آ جاتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بدماش، بے ایمان، زانی اور شرابی لوگ. یہ کیا ہے؟ یہ نظام ان کو اوپر لے کر آتا ہے. نیک اور پارسا آدمی کو اجازت نہیں ہے الیکشن میں حصہ لینے کی، کیونکہ اس کی جرت ہی نہیں ہے. وہ کیسے لڑے الیکشن؟ شریعت میں یہ چیز نہیں ہے. اس میں جو صاحب رائے ہیں وہ مل کر بیٹھ کے وہ چناؤ کریں، اسمبلیوں کا کریں، یا جو بھی کرنا ہے، اپنی جو رائے دینے کا حق رکھتے ہیں وہی سامنے آئے. تو اس نظام کی وجہ سے ہمیشہ گھٹیا، خبیث لوگ، بدماش لوگ اوپر آتے ہیں، نیک لوگ اوپر آ ہی نہیں سکتے. اس کا آپ کے سامنے اب کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ ملاحظہ کرو 76 سالوں میں کتنے مولانا جو ہے اسمبلی میں پہنچے ہیں، کتنے کوئی غریب آدمی اسمبلی میں پہنچا ہے. وہی آپ کو کوئی مثال بہت کم ملے گی. ایسا نہیں ہے. جو بھی آتا ہے وہ پرلے درجے کا بدماش آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نظام ہے. پھر یہ جب اوپر پہنچتے ہیں تو پھر انہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے.
پھر یہ آپ کا خون پیتے ہیں، یہ آپ کا خون پیتے ہیں، آپ کے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، پیسہ آپ کماتے ہیں، تنخواہ یہ 65 لاکھ۔ ایک بندے نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ڈائریکٹر ہے، ایم ڈی ہے، سوئی گیس کا ہے یا کسی اور ادارے کا، 65 لاکھ۔ جج کی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج کی 18 لاکھ، 6 نوکر، گھر فری، گاڑیاں 3 4 گاڑیاں، ڈرائیور فری، بجلی فری، سب کچھ۔ وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ آپ کو اور میرے پیٹ سے نکلتا ہے، ہماری جیبوں سے نکلتا ہے۔ یہ ہے نظام آپ کا، یہ نظام، اس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ خدا را اپنے رب کو منا لو، ہماری نسلیں برباد ہو گئی ہیں، اور یہ اب کتنی نسل جا رہی ہے، پاکستان بنے ہوئی اب 76 سال ہو گئے ہیں۔ میری پیدائش پاکستان بننے کے بعد کی ہے، اب میری عمر 74 سال کے اوپر نیچے ہے۔ تو میں نے 2-3 نسلیں تو کم از کم میں نے بھی دیکھ لی ہیں۔ میں نے وہ پرانا زمانہ بھی دیکھا ہے جب وہ سکولوں میں ہم پڑھتے تھے، اور آج جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالات کتنے بدل گئے ہیں، لیکن ہمارا ملک وہاں ہی کھڑا ہے، بلکہ دن بدن خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ اس نظام نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آؤ مل کر ٹی ایل پی کا ساتھ دو، تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دو، اور انشاءاللہ تحریک آپ کو محروم نہیں کرے گی۔ ہمارا منشور ہے سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے اسلام، اسلام کا تحفظ، دین کا تحفظ، دین کی تبلیغ و ترویج، تشریح، دین کو لاگو کرنا، یہ اسلام ہمارا پہلا نعرہ ہے، پہلی چیز اسلام ہے۔ اسلام ہے تو ہم ہیں، اگر اسلام نہیں ہے تو پاکستان چاہے یہاں پہ سونے کے پہاڑ آ جائیں، ہمیں اور اسلام نہ ہو تو ہم تھوکتے بھی نہیں ان پہاڑوں پہ۔ ہمیں ہمارا دین سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ اور رسول کا بھیجا ہوا دین ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ۔ دوسرے میرے دوستو، پاکستان، ہم نے اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنانا ہے، معاشی طور پہ بھی، دفاعی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، دنیا کی ملکوں کی صف میں اس کو باعزت مقام پہ پہنچانا ہے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتر زندگی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ جب اسلام نافذ ہوگا، میں عجیب سی بات ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم پٹواری سے بھی تنگ ہیں، ہم تھانے دار سے بھی تنگ ہیں، ہم جج سے بھی تنگ ہیں، مطلب ہے جدھر بھی جاؤ رشوت کے بغیر کوئی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ اگر ایک چوکیدار ہے تو اپنے وزن میں وہ بھی رشوت صاحب کو ملانے کے لیے پہلے آپ اس کو رشوت دیں، پھر آپ کو صاحب سے وہ ملائے گا۔ اپنے ویٹ میں سارے چیمپئن ہیں، ہر ایک پیداگیر ہے یہاں پہ۔ آپ جو دیکھ لو کیا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ سوچتے نہیں ہو اگر دین آ گیا تو یہ لوگ جو آج آپ کے مالک 76 سال تک جنہوں نے آپ کا خون چوسا ہے، کیا یہ بی ڈی ممبر بھی بن سکتے ہیں؟ شریعت کے معیار پہ جب ان کو تولو تو یہ تو الیکشن کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو اوپر آ ہی نہیں سکتے۔ کون آئے گا؟ غریب، نیک، پارسا، عالم دین، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، لوگ جس کی دل سے عزت کرتے ہیں، وہ شخص اوپر آئے گا۔ پھر ان میں سے جو بہتر ہوگا وہ اوپر جائے گا۔ اب مصلی رسول کے وارثوں کو تو ہم دیوار کے ساتھ لگا دیے۔ کل ایک خبیث آدمی کسی پارٹی کا، میں نام نہیں لیتا ہوں، میری فطرت نہیں ہے کہ کسی کو ایسے کرنا، لیکن مجھے دکھ ہوا
کہ وہ علماء پہ بھونک رہا تھا، کتے کی طرح بھونک رہا تھا کہ جی ان کو ہم تنخواہ اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ یہ سیاست چمکائیں، ہم تنخواہ اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں نمازیں پڑھائیں اور ہم نکاح پڑھائیں، جو ان کا کام ہے۔ یہ رسول اللہ کا نام لے کر ووٹ خرید رہے ہیں، ووٹ لے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دو، رسول اللہ کے نام پہ ووٹ لو، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ اولو کے بٹے تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تمہیں تو دین کی الف بے بھی نہیں پتہ، تم تو انتہائی گھٹیا، جاہل اور بےہودہ، فاسق اور فاجر شخص ہو جس کو علماء کا مقام ہی نہیں پتہ ہے اسلام میں، بلکہ ہر مذہب میں جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کو سب سے اوپر مقام ملا ہوتا ہے، سارا معاشرہ ان کی عزت کرتا ہے، اور ہمارا تو اسلام میں تو جنت سے سب میں جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے وہ علماء کا ہے، اور معاشرے میں بھی علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ علماء ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمیں دین سکھاتے ہیں، اور دین ہی سب کچھ ہے مسلمان کے لیے۔ ان کے لیے ایسی بات کرنا، یہ بڑی گھٹیا اور کمینی حرکت اس نے کی ہے۔ تو مجھے دکھ ہوا کہ وہی لوگ کل اسمبلی میں ہوں گے، اس لیے کہ ہم اور آپ ووٹ انہی کو دیتے ہیں۔ ان غلاظتوں سے آپ اپنی جان کو کیوں نہیں چھڑاتے ہو؟ ان پلیتوں کو کیوں آپ ووٹ دیتے ہو؟ یہ آپ طاقت تو اصل میں آپ کے ہاتھ میں ہے، چناؤ تو آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ نیک لوگوں کا چناؤ کریں تو اسمبلی میں نیک لوگ جائیں، یہ بدماش تو نہ جائیں۔ اب یہ پیغام ہے جو آپ نے پہنچانا ہے کہ اسلام، پاکستان اور عوام، یہ ہمارا بنیادی جو ہمارے اصول ہیں، تین اور تین، یہ ہمارا منشور ان کے گرد گھومتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تلنگانہ کے لیے اگر مجھ پہ اعتماد کیا گیا اور مجھے ووٹ ملا تو میں انشاءاللہ یہاں پہ، میرے ذہن میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں صحت کے معاملے میں۔ یہاں پہ میں میڈیکل کمپلیکس بنانا چاہتا ہوں جس میں آپ کو تمام فیسلٹی ملیں۔ اب مجھے بھی کسی وقت تکلیف ہوتی ہے، دل کی تکلیف ہوتی ہے یا شوگر یا اور بیماریاں، میں جاتا ہوں سٹی ہاسپٹل، وہ کہتے ہیں یہ پنڈی لے جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو پنڈی کے لیے نکلتے ہیں اور یہ نکے والے موڑا جوانی کے اللہ دے حوالے ہوئے نے، توڑ بھی نہیں پہنچنے۔ اگر اتنے ساڑی کول ہون اپنی فیسلٹی ہوئے، اتنے ہسپتال اس قسم نہ ہوئے جسے ساری ہر قسم کی ٹریٹمنٹ، ہر قسم کی علاج ہو سکے، جیسے ہم پنڈی کیوں اسی وجہ ایک دعا اپنے طالب علماں واسطے، اپنے بچوں واسطے، انہاں اپنا ماضی دسن واسطے میں ایسے کمپلیکس بنانا چاہنا جتھے گھڑ سواری بھی ہوئے، تیر اندازی بھی سکھائی جائے نا، تیراکی بھی سکھائی جائے نا، اور کھیلیں نے مختلف میدان بھی موجود ہون۔ ایک ایسا کمپلیکس ہوئے جسے بچے سڑے انہاں پتہ لگے کہ اسی تلوار بھی چلاونا بھی سکھائی جائے، انہاں پتہ لگے نالے پڑھائی جڑا تعلیم ہے اسے بھی شامل کریے، کسی اسلاف جڑے ان کتنے طاقتور ہے، انہوں نے کتنی شان ہے، کس وجہ تو ہی وہ مجاہد ہے، وہ تلوار نے دھنی ہے، اور اسلام پھیلان واسطے جتھے نظر کام کیتا اتنے تلوار کام کیتا۔ کہتے ہیں نہیں پرامن رہو جی، بس بس ہم امن والے ہیں۔ امن ایک حد تک ہوتا ہے، جب جس وقت سر و جھلپ ہوئے نا تو بات امن نہیں ہونا، جسے سر و جھلپ ہوئے پھر امن نہیں ہونا۔ اور پاکستان نے جو کچھ ہو رہا اسی جیونے نہ جوگے نہ رہے، اساں شرم آنی چاہیے ایسی ہو کہ مسلمان کیسی زندگی گزار رہے ہیں، غلامی نے زندگی گزار رہے، سارے ادارے اساں غلام بنا رکھا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو تحریک لبیک پاکستان نے ساتھ دیو، اور غریباں واسطے میرا دل کرنا کہ تھے ایک ایسا ایک سیٹ اپ ہوئے جتھے کوئی غریب منگے نہیں، کوئی بکاری نظر نہ آوے، انہیں جڑے کوئی ضعیف ہون یا بے آسرا ہون، غریب ہون، انہوں نے رہائش کھانا پینا انہوں نے مفت ہوئے، انہوں سرکار جو برداشت کرے کھانا انہوں نے۔ آج کتنا افسوس ہوتا کہ یہ بچیاں
برقے پا کے سڑکیں تے کھلوتی ہونی ماں اتنا دکھ ہونا سڑکیں تے لگو جتھے کدے کو سپیڈ بریکر ہونا یا گڈی ہولی ہونی نا تو نہ پتہ نہ اتنے ذرا گڈی بریک لیسی وہ کھلو کے جی برقع پایا ہوا بچی منگنی پی اساں مر وجنا چاہیے سڑی کتنی شرم نہیں سڑی اتنی حیا نہیں سڑے بچے منگنے وتنے چھوٹے چھوٹے بچے جڑا ہن بوریاں چاہیں ہوئی ہیں تو کچرے ڈھیرا تے ون کے تے وہ ڈٹینے پین لفافے چاہنے پین تے گند چاہنے پین اور وہ شام اس طریقے نال زندگی گزار رہے ہیں تین حرام زادے عیاش انہاں دو نے ذرا بوری دیو کہ اپنے بچاں ان بھی بوری پکڑین تے ونجو ڈھیرے تو ون کے تے لفافے چڑو تے جڑا گند باندھے چون کے سچ پاؤ انہاں تاں پتہ لگے بھئی غریب نے کی او غریب نہ دکھ غریب جاننا سڑ کو جیڑے بھی آنے سارے وڈیرے آنے کدے کیوں نہ غور کرنے اس گل تے سڑ کو وٹ وڈیرے ہی کیوں کینے ون میں اعلان کیتا میں کوئی تنخواہ کوئی فائدہ میں گورنمنٹ کو کوئی نہ کیس میں اپنی گڈی رکھے سا اپنی گڈی تے ویسا اپنی گڈی سے آسا جیڑا ماں ملیا میں عوام تے خرچ کرے سا ایک فنڈ کرے سا قائم کرے سا جو کچھ اگر تنخواہ ملی یا جو کچھ مرات ملیاں ان میں کی کرے سا میں لوگوں تے خرچ کرے سا اس واسطے جی میں غریب ہاں میں نے صرف 12 مرلے نہ مکان ہے باہر میں فارم ہے بچے نہ فارم ہے میں اتنے رہنا میں زندگی صرف گھر ایک بنایا اور میں کوئی چیز نہیں بنائی کوئی بینک بیلنس نہیں ہے کوئی میری کوئی چیز نہیں اس واسطے نہیں کہ میں کوئی فاتح خان بننا پیا میرے رب نے ماں کنات دیتی میرے رب نے ماں کنات دیتی اور میں آنا کی دنیا کی کرنا جس وقت تساں کھاونے واسطے مل ونجے کپڑے پاونے واسطے مل ونجن تساں چھت مل ونجے اور تساں کی چاہینا غریب نہ دکھ غریب جان سکنا اور تسی نے وڈیریاں کیوں ووٹ دینے ہو جنہاں غربت ویکھی نہیں کوئی ایچ ای سینج پڑھنا کوئی بری لوئر ٹوپا پڑھنا پیا کوئی انگلینڈ پڑھنا انہوں نے ہر چیز سن تو جدا ہوئے انہوں نے رہن سہن سن تو جدا ہوئے ان بچے اپنے کتنے پڑھانے پہ سوڑے بچے کتنے پڑھنے ون یہ اسلام ہے یہ پاکستان ہے کیوں نہ انہیں چیزیں تے غور کریں نے تو مڑ جوڑ کے ووٹ نہ ہی پہ دینے ہو وہ آ کے جناب صاحب بے وقوف تقریریں بڑھیا کر کے جی میں اس مٹی کا بیٹا ہوں میرے روئیں سے اس مٹی کی خوشبو نکل رہی ہے پھٹے منہ تیرا جھوٹ بولنا بکنے ہو آج تک یہ کتنے تلگا واسطے کی حال ہے سڑکیں نے کی حال ہے اس واسطے میرے دوستو سیڈی تواڈے کی درخواست ہے بس تسی خالی ووٹر نہ بنو خالی ووٹ نہ دیو تسی سپورٹ بھی کرو اور ووٹ منگو بھی صحیح لوگوں کو ووٹ منگو بھی صحیح شریعت واسطے شریعت نفاذ ایسا کرنا اور اگر اسی کام نہ کر سکیا تے وقت بھی تو آمنا نہ سڑکو الیکشن وقت بھی ہو سن اسی نہ تو کوئی اور آوے سی سڑکو لیکن ہمیشہ یہ اپنا ووٹ بڑا قیمتی نے اور ایک قرآن کی آیت بھی اس بات ہے کہ جڑے امین امانت دار ہیں انہاں ہی اپنی امانت انہوں کو رکھو نہ دیو بے ایمانہ نہ دیو لیکن اسی چپ کر کے جی آنے جی فلانا ماں نالی بنا دے سی تے فلانا ماں گیس لوا دے سی تے فلانا ماں سڑک بنا دے سی اللہ نے بندے جس دین آ گیا تے ہر چیز سو خود بخود مل سی انصاف سو گھراں مل سی رشوت سڑ کو کوئی نہ کی سی چوری کوئی نہ کرے سی ڈاکے کوئی نہ مرے سی جڑے کرے سی اسلام نے سزاواں بڑی سخت ہیں کہنی جرت نہ ہو سی کوئی اس قسم کی حرکت کرے کوئی راشی کو نہ ہو سی رشوت لینے تو وہ بندہ کم سی وہ میں دیکھو نا چائنا میں مسلمان نہیں ہیں غیر مسلمان لیکن انہوں نے سزاواں اتنی کڑیاں رکھی ہوئی ہیں اگر وڈے تو وڈا افسر وزیر بھی کوئی کرپشن کرے نا تو سا سیدھا پھانسی چڑھا دینے ذرا بھی اتنا بھی نہیں سینے سڑک کی حال ہونا پہ ہوئے تھے کہ انہیں کہیں نہیں بنایا کہ کھا گئے پاکستان لٹ کے گھن گئے پاکستان وت آوے نے چہرے بدل کے وت سڑ کو ووٹ وت اسی آوے ہی آوے تے اگے نچنے آوے ہی آوے یار یہ کوئی زندگی ہے یہ کوئی ضمیر ہے اپنے ضمیر کی آواز سے ووٹ دو
جڑا حقدار ہے اساں ووٹ دیو، جڑا حقدار نہیں اساں ووٹ نہ دیو۔ اس واسطے اللہ پاک اگے دعا ہے کہ اللہ پاک اساں حق سمجھنی اور حق تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔